بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے کہا ہے کہ ماسکو نے امریکہ میں منعقدہ انتخابات کے نتیجے میں نئے منتخب ہونے والے صدر کے ساتھ تعاون کے ضمن میں کوئی توقعات وابستہ نہیں کی ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ روس امریکی لوگوں کے انتخاب کا احترام کرے گا اور تعمیری تعاون کے لیے تیار رہے گا۔ سعودی حکومت نے بیت اللہ کا طواف کرنے اور عمرہ کی سعادت کے حصول کے لیے آنے والے عمرہ زائرین میں زمزم کی 10 لاکھ سے زائد بوتلیں تقسیم کی ہیں۔ پہلے مرحلے میں عمرہ زائرین میں زمزم کی 5 لاکھ بوتلیں تقسیم کی گئی تھیں اور دوسرے مرحلے میں تقریباً 7 لاکھ زمزم کی بوتلیں تقسیم کی گئی تھیں۔ مسجد حرم میں نمازیوں اور عمرہ زائرین کی مدد کے لیے 128 ملازمین کی نگرانی میں 600 سے زائد افراد پر مشتمل عملہ کام کر رہا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، تاہم نتائج آنے سے قبل ہی دونوں صدارتی امیدواروں نے اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے مطابق اب تک ڈیموکریٹس کے امیدوار جو بائیڈن کو ریپبلکن امیدوار صدر ٹرمپ پر سبقت حاصل ہے، اور 16 کے قریب ریاستوں کے رزلٹ آنا ابھی باقی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم پورے ملک میں بہت اچھی پوزیشن میں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے حریف امیدوار جو بائیڈن پر دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انتخابات چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ آج رات بڑی جیت کا بیان دوں گا، جبکہ دوسری جانب جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم فتح کی جانب بڑھ رہے ہیں، یقین رکھیں ہم الیکشن میں کامیاب ہوں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے زلزلے میں منہدم شدہ عمارت سے 4 روز بعد برآمد ہونے والی 4 سالہ عائدہ کے لیے دعاؤں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور اسے معجزہ قرار دیا ہے۔ یہ بچی دوستو ترک شہر ازمیر میں زلزلے سے منہدم عمارت کے ملبے سے 91 گھنٹے بعد زندہ سلامت نکالی گئی تھی۔ صدر رجب طیب اردوان نے عائدہ کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معجزے کا نام عائدہ ہے، اللہ نے 91 گھنٹے کے بعد تمہاری ان مسکراتی آنکھوں کے ساتھ ہمیں ایک نئی خوشی عطا کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس نعمت پر خدا کا بیش بہا شکر گزار ہوں، اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے میری پیاری بچی۔ صدر رجب طیب اردوان نے عائدہ کی ویڈیو بھی ٹویٹ کی جس میں معصوم بچی ہاتھ ہلاتی نظر آ رہی ہے۔ عائدہ کو گزشتہ روز دوستو زلزلے کے لگ بھگ 4 روز بعد امدادی رضاکاروں نے ریسکیو کیا تھا۔ رضاکاروں نے آواز کا تعین کر کے اس جگہ کو ڈرل کیا جہاں پر ملبے میں عائدہ زندہ سلامت موجود تھی۔ برطانیہ کے طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ اگر دودھ اور ڈبل روٹی میں اضافی وٹامن ڈی شامل کر دیے جائیں تو اس کے استعمال سے کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کے سائنسی ماہرین نے وزراء اور حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اگر شہریوں کو وٹامن ڈی والی چیزیں استعمال کرنے پر زور دیں تو کورونا کے پھیلاؤ کو بآسانی روکا جا سکتا ہے۔ وٹامن ڈی والی خوراک کے استعمال سے مدافعتی نظام مضبوط اور متحرک ہوتا ہے جو کورونا کو ختم کر کے اس کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ طبی ماہرین نے بتایا کہ برطانیہ کی نصف آبادی وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، اسی وجہ سے کورونا کیسز تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا مزید بتانا تھا کہ اب تک کورونا کے جتنے بھی کیسز سامنے آئے ہیں ان مریضوں میں وٹامن ڈی کی شدید کمی پائی گئی تھی، جبکہ دوسری جانب پبلک ہیلتھ انگلینڈ کے ماہرین نے تحقیق کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 10 برسوں سے سویڈن، آسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا میں دودھ، ڈبل روٹی، نارنجی کا جوس باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہاں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجرہ مبارک کی کئی دہائیوں تک خدمت کرنے والے بزرگ آغا احمد علی یاسین کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔
وہ گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ آغا احمد علی یاسین کی نماز جنازہ گزشتہ روز مسجد نبوی شریف میں ادا کی گئی اور انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر کے دوران یہ کورونا زیادہ متعدی ہو گیا ہے، جو پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کی اس تحقیق میں 5,000 سے زائد کورونا کے مریضوں کو شامل کیا گیا اور دریافت کیا گیا کہ اس بیماری میں ایسی جینیاتی تبدیلیاں آئی ہیں جنہوں نے اسے ممکنہ طور پر زیادہ متعدی بنا دیا ہے۔ طبی میگزین جرنل میں شائع تحقیق کے مطابق کورونا کی اس تبدیلی کو D614G کہا گیا ہے۔ بظاہر اس سے متاثرہ افراد میں بیماری کی شدت زیادہ سنگین نہیں ہوتی، تاہم سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کورونا مسلسل خود کو بدل رہا ہے۔ جولائی میں ایک امریکی تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ کورونا کی نئی قسم پہلے سے زیادہ طاقتور ہے، مگر یہ پرانی قسم کے مقابلے میں لوگوں میں شدید بیماری پیدا نہیں کرتی۔ امریکہ میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں مختلف ریاستوں سے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات میں اب تک جو بائیڈن کی پوزیشن صدر ٹرمپ سے بہتر ہے۔ اب تک ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن نے مجموعی طور پر 131 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ نے 98 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے 538 میں سے 270 ووٹ درکار ہیں۔ CNN کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن نے 207 اور صدر ٹرمپ کو 105 ووٹ ملنے کے امکانات ہیں۔ CNN کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن 52% اور صدر ٹرمپ 44% ووٹ حاصل کر سکیں گے۔ NBC کے ایگزٹ پول کے مطابق جو بائیڈن کو 51% اور صدر ٹرمپ کو 40% ووٹ ملیں گے، جبکہ فاکس نیوز سروے میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن 52% اور صدر ٹرمپ 44% ووٹ حاصل کر سکیں گے۔ سعودی عرب نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ایران کی جانب سے بین الاقوامی معاہدوں کی مسلسل خلاف ورزیوں اور دوسرے ممالک کے داخلی امور میں مداخلت سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی پانیوں میں تجارتی جہاز رانی کے لیے بھی ایران خطرہ بنا ہوا ہے۔ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن تھے جنہوں نے 1799 میں عہدہ سنبھالا۔ وہ امریکہ کے واحد صدر تھے جنہوں نے الیکٹورل کالج کے 100% ووٹ حاصل کیے۔ وہ کسی پارٹی سے منسلک نہ تھے اور موت کے وقت ان کے پاس 300 غلام تھے۔ جارج واشنگٹن پہلے امریکہ کے صدر تھے۔ امریکہ کے سابق صدور میں اس وقت حیات اور سب سے طویل عمر رکھنے کا اعزاز جیمی کارٹر کے پاس ہے، جو 1 اکتوبر 1924 کو پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر 96 سال سے زائد ہے۔ ان سے قبل جارج بش سینئر سب سے زائد العمر سابق صدر ہونے کا اعزاز رکھتے تھے۔ 30 نومبر 2018 کو انتقال کے وقت جارج بش سینئر کی عمر 94 سال 171 دن تھی۔ امریکہ صدور کی عجیب عادات کو دیکھا جائے تو 39ویں صدر ہربرٹ اپنی بیگم سے گفتگو کو خفیہ رکھنے کے لیے ہمیشہ چینی زبان میں بات کرتے تھے۔ ان کے علاوہ گروور کلیولینڈ واحد صدر ہیں جو 1884 میں ایک مرتبہ صدر منتخب ہونے کے بعد دوسری مدت 1888 کے لیے صدارتی انتخاب میں شکست کھا گئے، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ تیسری بار 1892 میں ایک بار پھر الیکشن لڑا اور کامیاب رہے۔ گروور کلیولینڈ نے صدر بننے سے قبل امریکی جیل میں بطور جلاس ذمہ داریاں بھی اپنی انجام دیں۔ 30ویں صدر کلون کالج وہ واحد صدر تھے جن سے ان کے عہدے کا حلف ان کے والد نے لیا، جو اس وقت جسٹس آف پیس اور نوٹری پبلک کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ مرتبہ فرینکلن روز صدر بنے۔ انہوں نے 4 مرتبہ صدارتی کرسی سنبھالی، تاہم چوتھی مدت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد امریکی آئین میں 2 سے زیادہ مرتبہ یہ عہدہ رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ امریکی تاریخ میں صرف ایک صدر رچرڈ نکسن واٹر گیٹ سکینڈل کی وجہ سے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے، جن کے بعد نائب صدر جیرالڈ فورڈ کو امریکی صدارت ملی۔ وہ امریکی تاریخ میں واحد شخص بنے جو الیکشن جیتے بغیر ہی صدر کی کرسی پر جا بیٹھے۔
امریکہ کے 44ویں صدر باراک اوباما کو نوجوانی میں آئس کریم کی دکان پر کام کرنے کے باعث میٹھی سوغات بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں 17 گولف میدانوں کے مالک ٹرمپ کو حالانکہ فہرست میں 45واں صدر کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 44ویں صدر ہیں۔ دونوں نمبروں میں تضاد کی وجہ گروور کلیولینڈ کی 2 مدتوں کے درمیان وقفہ ہے۔ صدر ٹرمپ صدارتی کرسی سنبھالتے وقت بوڑھے ترین صدر ہونے کا بھی اعزاز رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے عمر رسیدہ صدر منتخب ہونے کا اعزاز ریگن کو حاصل تھا، جو 69 برس کی عمر میں صدر منتخب ہوئے تھے۔ 5 حصوں میں مشتمل فلم میرے لوگ میرا وطن، جس میں غربت کے خلاف لڑائی میں چائنا کی کامیابیوں کی منظر کشی کی گئی ہے، اس فلم نے باکس آفس پر 40 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالر سے زیادہ کی مجموعی آمدن حاصل کر لی ہے۔ امریکہ نے پاکستان سے چوری ہونے والے گندھارا دور کے نوادرات واپس کر دیے ہیں۔ گندھارا دور کے تاریخی اور قدیم نوادرات کا تعلق 2 صدی عیسوی سے بتایا جاتا ہے۔ پاکستان نے چوری ہونے والے گندھارا تہذیب کے نوادرات کی بازیابی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر نیو یارک کاؤنٹی کے ڈسٹرکٹ اٹارنی اور امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی محکمہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے اپنے حامیوں سے پرجوش خطاب میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن ان کی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ووٹنگ کو متنازع قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے مخالفین پر الزام لگایا ہے کہ وہ پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی جعلی ووٹ دلوا رہے ہیں تاکہ انتخابی نتائج تبدیل کیے جا سکیں۔ دوستو، امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ مکمل ہو جانے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، جس میں جو بائیڈن کی صدر ٹرمپ پر برتری ابھی تک برقرار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اب تک 213 الیکٹورل ووٹس حاصل کر چکے ہیں، جبکہ مخالف امیدوار جو بائیڈن 236 الیکٹورل ووٹس کے ساتھ صدر ٹرمپ پر سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ الیکٹورل ووٹس کے اعتبار سے اگرچہ جو بائیڈن کو برتری حاصل ہے، لیکن اگر عوامی ووٹوں کی بنیاد پر دیکھا جائے تو جو بائیڈن اور صدر ٹرمپ کو حاصل ہونے والے ووٹوں کی تعداد میں صرف 1% کا فرق ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پولنگ بند ہونے کے بعد ووٹ کاسٹ نہیں کیے جا سکتے۔ وہ انتخابات چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ دوستو، صدر ٹرمپ یا جو بائیڈن کو صدارت سنبھالنے کے لیے 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹورل ووٹس کی ضرورت ہے۔ پولنگ کے مکمل رزلٹ آنے اور ان کے حتمی سرکاری اعلان کے لیے اس سال 14 دسمبر کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔